نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لیے جو ایمان اختیار کریں جنت کی صورت میں عظیم الشان نعمت تیار کی ہے۔ ایسی جنت جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور اس کے نعمتوں کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں کوئی بھی ایسا خیال نہیں آ سکتا جس کے نتیجے میں وہ جنتوں کی نعمتوں کو پہنچ سکے۔ اس کے تصورات سے بھی ماوراء جنت ہے۔ یہ جنت ایمان والوں کو عطا ہوگی، اور اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے گا جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ تو واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو ایمان اختیار نہ کرے، مشرک ہو، شرک کی حالت میں مر گیا ہو، تو وہ تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا شرط اول یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت اور ربوبیت کو تسلیم کر لے، عقیدہ توحید اس کو اپنا لے، اور اسلام کی تمام بنیادی عقائد تعلیمات کو تسلیم کر لے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا لے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان مؤمن کہلاتا ہے۔ تو انہی مؤمنوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ پھر اس جنت میں درجات ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے بہترین مہمان نوازی ہوگی، قسم قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ یہ درجات اور یہ نعمتیں اہل ایمان کو، کامیاب بندوں کو ان کے عمل کے مطابق ملیں گی۔ تو جس نے جتنے اعمال کیے ہوں گے اسی کے حساب سے اس کا درجہ متعین ہوگا، اسی کے حساب سے اسے نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ قیامت میں ہر انسان نادم ہوگا۔ تو صحابہ کے پوچھنے پر کہ ہر انسان میں تو جنتی بھی شامل ہیں، وہ کیوں نادم ہوں گے؟ تو فرمایا کہ جنتی اس وجہ سے نادم ہوں گے کہ جنت میں جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے اعمال کے بدلے میں انہیں دی ہوں گی، تو انہیں دنیا کا وہ وقت یاد آئے گا کہ جو انہیں میسر تھا اور اس میں وہ کوئی نیکی کر سکتے تھے مگر اس میں انہوں نے نیکی نہیں کی، تو اس پر نادم ہوں گے کہ کاش اس وقت میں کوئی نیکی کر جاتا، آج میرے درجات اور انعامات میں اضافہ ہو جاتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنت کے جو درجات ہیں اور انعامات ہیں یہ انسان کے اعمال پر موقوف ہے۔ اللہ رب العالمین مہربان ذات ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ اس کو اگر ایک مؤمن اختیار کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس کے نتیجے میں جنت کے درجات عالیہ اور بیش بہا انعامات اور نعمتوں کو وہ حاصل کر لے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ مقامات متعین فرما دیے کہ ان مقامات میں پہنچ کر کے نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ حرم میں اگر کوئی شخص عبادت کرے تو فرض نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے، مسجد الحرام میں 50,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے، باجماعت نماز پڑھنے سے وہ 27 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ مواقع فراہم کیے ہیں کہ انسان اس کے نتیجے میں اپنے نیکیوں میں اضافہ کرے اور اس کے نتیجے میں جنت کے درجات عالیہ کا وہ مستحق ہو جائے۔ اسی طرح ماہ رمضان عطا کیا، ماہ رمضان میں مختلف عبادات اختیار کی گئیں، اس کے ذریعے بندہ مومن کو جنت کے انعامات حاصل ہوں گی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ماہ شوال کے 6 روزے ہیں، اس کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی۔ یہ 6 روزے مستحب اور مسنون عمل ہے۔ اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کے مانند ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ رمضان کے روزے رکھے، تو رمضان 29 کا ہو یا 30 کا ہو، وہ اللہ کے ہاں 30 ہی شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ رمضان مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد
عید کا دن گزر جائے اور اس کے اگلے دن سے پھر پورے شوال میں 6 دن مزید روزے رکھ لے تو یہ گویا کہ سال بھر، اور اس کے نتیجے میں اگر ہر سال یہ اہتمام ہو تو یہ عمر بھر روزے کے رکھنے کے مانند ہو جائے گا۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان کی ہے۔ یہ پہلی حدیث تو امام مسلم نے نقل کی ہے، دوسری حدیث امام نسائی کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا بدلہ 10 کے برابر رکھا ہے، لہٰذا رمضان کے ایک ماہ کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں، اور عید کے بعد 6 روزے پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی کہ سال بھر کے روزے کس طرح ہوں گے، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو انسان ایک عمل کرتا ہے وہ ایک شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ کم سے کم 10 شمار ہوتا ہے۔ جسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے 10 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ یعنی اگر 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو اجر کے حساب سے یہ 20 رکعت شمار ہوگی، ایک روزہ رکھا تو یہ 10 کے مانند ہوگا، 1 روپے صدقہ کیا تو 10 روپے صدقہ دینے کے مانند ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ جب رمضان کے روزے 29 یا 30 ہوں تو وہ 30 ہی شمار ہوتے ہیں، لہٰذا 30 روزوں کو 10 گنا بڑھا دیا جائے تو یہ 300 کے برابر ہو گئے، اور اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھ دیے جائے تو یہ 660 کے برابر ہو گئے، تو گویا 360 روزے ہو گئے، اور قمری کیلنڈر کا سال 354 یا 355 دن پر محیط ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اس بات کا اہتمام کرتا ہے تو اسے سال بھر کے روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب مل جائے گا، اور جو ہر سال اس بات کا اہتمام کرے گا تو اسے جو ہے عمر بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ لہٰذا یہ اعمال صالحہ ہے، مؤمنوں کو اور مؤمنات کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ان مواقع سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت کریں۔ ان روزوں کے ذریعے تلافی بھی ہو جاتی ہے ان نقائص کی جو رمضان کے روزوں میں انسانوں سے ہو جاتی ہے، کہ انسان کبھی غلطی کر جاتا ہے، کبھی عمل کو صحیح طرح ادا نہیں کر پاتا، لہٰذا ان 6 روزوں کے ذریعے اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی، جیسے سنن اور مستحبات نمازوں سے فرض نمازوں کی تلافی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ 6 روزے جو ہے یہ شکر ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان عطا کیا، اس میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور عبادت کی یہ مختلف اقسام اہل ایمان نے ادا کیے، لہٰذا اس کے شکر کے طور پر مزید وہ 6 روزے رکھتا ہے، تو گویا کہ یہ شکر کا عملی طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو اس طرح اہتمام کرے گا اس کے لیے سال بھر کا اجر ہے، تو گویا اس میں یہ تاکید ہے، یہ پیغام ہے، یہ ترغیب ہے کہ مغفرت اور عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا جو عمل رمضان میں شروع ہوا اسے روکا نہ جائے بلکہ اسے تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ اس کی ایک شکل یہ 6 روزے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اعمال خیر کیا جائے، نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹی جائے جس طرح بھی ممکن ہو۔ اسلام مؤمن اور مؤمنہ دونوں کو ابھارتا ہے کہ اعمال صالحہ کا تسلسل جاری رہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں رکاوٹ نہ آئے۔ ترغیب دی ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ چلو رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کی طرف۔ تو جنت کی طرف یعنی اعمال صالحہ کی طرف۔ اعمال صالحہ سبب ہے جنت کے درجات کے، اعمال صالحہ سبب ہے مغفرت کے۔ اسی طرح فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے بڑھو جنت کے حصول میں، یعنی جنت کے درجات کے حصول میں، اور رب کی مغفرت کے حصول میں، یعنی وہ اسباب اختیار کرو، وہ اعمال اختیار کرو کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل ہو، اس کی خوشنودی ملے، اور اس کے نتیجے میں مغفرت اور جنت کے درجات کے مستحق بن سکو۔ لہٰذا یہ ماہ شوال موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ان 6 روزوں کو مکمل کریں
تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے روزوں کے ساتھ یہ مل کر کے سال بھر کے روزوں کا ثواب اور اجر آپ کے حق میں لکھ دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔